اما بعد، محترم بھائی اور دوستو، پچھلے درس میں ہم نے روزوں کے متعلق کچھ احادیث پڑھی تھی۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی وصال کے متعلق۔ تو آپ میں سے کون سا بتائیں گے کہ وصال کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں جی، لگاتار روزہ رکھنا یعنی افطار اور سحری کے بغیر جی تھوڑا سا پانی پی سکتے ہیں، پھر وہ روزہ تو نہیں ہوگا۔ بغیر افطاری اور بغیر سحری کے لگاتار مسلسل روزہ رکھنا، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا۔ تو اس کے بارے میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اور اس کی روشنی میں ہم نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ کیا ہے کہ کیا اس طرح بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر افطاری کیے، بغیر سحری کھائے 2 دن 3 دن کا مسلسل روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں تو وہ جائز کس طرح ہو سکتی ہے وہ چیز؟ جی لوگوں پہ رحم کر کے منع کیا، لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے اور لوگوں پر ترس کھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا، ورنہ اصلاً بنیادی طور پر بغیر کچھ کھائے پیے لگاتار 2 3 دن کا روزہ رکھنا جائز ہے، اصلاً یہ جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، اور جب صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کھلا اور پلا دیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، جس کا معنی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیتا ہو، پلا دیتا ہو جنت کے کھانے سے، جنت کے پانی سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنی قوت دے دیتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تو اس حدیث کی ایک اور روایت جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وصال کرنا چاہتا ہو، یعنی مسلسل کچھ بھی کھائے پیے بغیر وہ مسلسل لگاتار روزہ رکھنا چاہتا ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک رکھے روزہ؟ فلیواصل جی حدیث میں پڑھا تھا بھی ہم 24 گھنٹے سحری تک، زیادہ سے زیادہ وہ سحری تک وہ روزہ رکھ سکتا ہے مسلسل، یعنی ایک دن اس نے سحری کھائی پھر اگلے دن سحری تک وہ مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے بغیر افطاری کیے، بغیر کچھ کھائے پیے۔ حالانکہ افطاری کا وقت ہو گیا، رات سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد افطاری کو کر سکتا تھا، کھا پی سکتا تھا چلا، لیکن اس نے کچھ نہیں کھایا پیا اور اس نے سحری تک مسلسل روزہ رکھا، تو یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس مسئلہ میں، خلاصہ یہ ہے کہ مسلسل لگاتار 2 دن 3 دن یا اس سے کم و بیش روزہ رکھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ انسان اس کی استطاعت رکھتا ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو، اس کی ہمت رکھتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اگر کسی نے وصال کرنا ہی ہو، اگر کسی نے لگاتار اور مسلسل روزہ رکھنا ہی ہو، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لے، ایک دن کی سحری سے لے کر اگلے دن کی سحری تک، یہ افضل ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہو، اس سے بھی زیادہ لگاتار مسلسل وہ روزہ رکھ سکتا ہو 2 دن 3 دن کا بغیر کسی مشقت کے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، جیسے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رکھا کرتے تھے اور وصال کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے حدیثیں پڑھی تھی، ان میں 3 احادیث اس سلسلے میں تھی کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھنا ہو تو نفلی روزے کے لیے سب سے افضل، سب سے بہتر روٹین کیا ہونی چاہیے کسی بندے کی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ سب سے افضل نفلی روزے کیا ہے؟ نہیں، ایک دن روزہ ایک دن جی
آپ آئے تھے پچھلے 10 نہیں آپ دھیان رکھیں تو پھر آپ ایام بیس کس طرح کہہ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ ہم نے بالکل واضح حدیثیں پڑھی تھی کہ ایک دن کا روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ چھوڑنا جسے صیام داؤد کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے جو روزے ہیں وہ سب سے افضل نفلی روزے یہی ہیں کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں، اگلے دن روزہ چھوڑ دیں، پھر روزہ رکھیں، پھر دوسرے دن روزہ چھوڑ دیں، یہ صیام داؤد ہیں، تو یہ سب سے افضل روزے ہیں۔ باقی اگر کوئی شخص یہ سب سے افضل روزے جو نفلی روزے ہیں نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم مہینے کے اندر ایام بیس کے یعنی 3 دن کے روزے رکھے، اس سے کیا ہوگا کہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے جو احادیث پڑھی تھی وہ احادیث بعض ایام کے روزوں کی ممانعت کے متعلق ہے کہ بعض ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزے نہیں رکھ سکتے، ان میں سے ایک دن کون سا دن ہے؟ ایک دن یعنی اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہٰذا کسی نے اگر جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھے یعنی جمعرات کا، پھر جمعے کا روزہ رکھے، یا پھر جمعے کا رکھ کے اس کے بعد ہفتے کے دن کا روزہ رکھے، تو اس طرح کرنا جائز ہے، ورنہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک اور دن ہفتے کا دن، صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ہو تو اس سے پہلے وہ جمعہ کے دن کا روزہ بھی رکھے، پھر ہفتے کا رکھ لے، یا ہفتے کا رکھ کے اس کے بعد اتوار کا رکھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آج جو ہم نے احادیث پڑھنی ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ کن کن ایام کے روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ عن ابی عبید مولا ابن ازہر واسمه سعد بن عبید قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم۔ ابو عبید جو کہ ابن ازہر کے مولا تھے، ان کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان کا نام تھا سعد بن عبید، وہ بیان کرتے ہیں کہ شہدت العید، میں عید کی نماز میں حاضر ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، کنہوں نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہذان یومان، یہ 2 دن ایسے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن کا روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ یوم فطرکم من صیامکم، جب تم اپنے روزے چھوڑ دو، یعنی رمضان المبارک کے روزے مکمل کر لو، اور اس کے بعد عید الفطر کا دن آئے تو اس دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ یہ پہلا دن والیوم الآخر، اور دوسرا دن ہے تأکلون من نسککم، جس میں تم اپنی قربانی سے کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ عیدین کے 2 دن جو ہیں، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں میں سے کسی بھی دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اگلی حدیث بھی اسی سلسلے میں ہے۔ فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن صوم یومین، 2 دنوں کے روزے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ النحری والفطری، ایک قربانی کا دن اور دوسرا فطرانی کا دن، یعنی عید الفطر کا دن۔ قربانی کا دن اور فطرانے کا جو دن ہے، ان 2 دنوں کا روزہ رکھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مزید کس بات سے منع فرمایا؟ فرمایا وعن اشتمال الصماء، اور چادر کو ایک مخصوص کیفیت کے مطابق
لپیٹنے سے منع فرمایا. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کے جسم پر کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک چادر ہو. ایک چادر اس نے لپیٹ رکھی ہو، پھر اس چادر کا ایک پہلو وہ اٹھا کر اپنے کندھوں پہ ڈال دے. ایک سائڈ سے وہ چادر کا ایک پہلو اٹھا کر وہ اپنے کندھوں پہ ڈال دے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے جسم پر اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک چادر ہے جو اس نے لپیٹی ہوئی ہے. جیسا کہ اس دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ غربت کا دور تھا، فقر کا دور تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کم ملتا تھا، اور اسی طرح پہننے کے لیے بھی بہت کم لباس ہوتا تھا. اس وقت غربت اور فقر کا دور تھا، تو بعض لوگ صرف ایک ہی چادر اپنے جسم پر لپیٹ دیتے تھے، اور بعض اوقات ایک چادر جب لپیٹی ہوتی تو اس کا ایک کونا ایک کندھے پہ ڈال لیتے. اس سے کیا ہوتا؟ اس سے شرمگاہ کے ننگے ہونے کا خطرہ ہوتا. اور شرمگاہ کو ننگا کرنا، اپنے صدر کو ننگا کرنا یہ درست نہیں. صدر کو ڈھانپ کے رکھنا یہ ضروری ہے، کم از کم صدر کو ڈھانپنا ضروری ہے. اپنی ناک سے لے کر اپنے گھٹنوں تک یہ مرد کا صدر ہے، اس صدر کو ڈھانپنا ضروری ہے. تو جب ایک چادر لپیٹی ہوتی اور اس چادر کا ایک کونا اٹھا کے جب کندھے پہ ڈالا جاتا تو شرمگاہ اور صدر کے ننگا ہونے کا خطرہ ہوتا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ اشتمال السما کا یہی معنی ہے. اشتمال السما کی تفسیر سمجھیں گے نہیں سمجھیں؟ چادر کے ایک خاص کیفیت کے مطابق پہننے سے باندھنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. خاص کیفیت کیا ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے کہ صرف ایک چادر ہو جسم پر اور کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے ایک پہلو اٹھا کر ایک کنارہ اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ ڈال دیا جائے تو اس سے انسان کے صدر کے ننگے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اور کیفیت فرمایا وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، کہ ایک آدمی ایک ہی کپڑے میں لپٹ جائے، اس سے بھی منع فرمایا. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ ایک ہے اشتمال اور ایک ہے احتوا. یہ دو لفظ الگ الگ ہیں. یہاں پر دو لفظ الگ الگ ذکر کیے. اشتمال کی کیفیت میں نے بیان کر دی، اور احتوا کس کو کہتے ہیں یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. احتوا کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنی دوبر کے سہارے بیٹھا ہوا ہو اور اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کیا ہوا، پھر وہ اس طرح ایک کپڑے کو لپیٹ لے اپنی کمر اور اپنے گھٹنوں کے ساتھ، اپنے گھٹنوں اور اپنی کمر کے بل جو ہے وہ ایک چادر کو باندھ لے. اور پھر وہ کس طرح بیٹھا ہوا ہو؟ بیٹھنے کی کیفیت کہ اپنی دوبر پر بیٹھا ہوا ہو، اس نے اپنی پنڈلیاں کھڑی کی ہوئی. پھر اس طرح جب وہ چادر لپیٹے گا وہ اپنی کمر کے پیچھے سے اور ادھر اپنے گھٹنوں کے سامنے سے، تو اس میں کیا امکان ہوتا ہے؟ اس میں بھی وہی امکان ہوتا ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کپڑا تھوڑا سا ہٹے گا اور اس سے اس کی شرمگاہ جو ہے اس سے کپڑا ہٹ جائے گا، اس کا سطر ننگا ہو جائے گا. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ کب ہے؟ جبکہ یحتبی الرجل فی ثوب واحد، کہ اس پر ایک ہی کپڑا ہو، اس کے جسم پر اور کچھ نہیں ہے، نیچے پیجامہ یا کوئی شلوار یا پینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہی کپڑا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ دیتا ہے کہ وہ دوبر پر بیٹھا ہوا، اس کی پنڈلیاں کھڑی ہوئی، تو جیسے ہی کپڑا ہٹے گا تو اس کا سطر ننگا ہو جائے گا. تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں ان سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں کیفیتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ اجتماع کا معنی کیا ہے اور احتباء کا معنی کیا ہے، یہ دونوں آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اگلے سبق میں انشاءاللہ سنوں گا، جیسے کہ آج بھی میں نے پچھلا سبق کچھ سنا ہے آپ حضرات سے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلا سبق آپ سے سنا جائے. تو آپ حضرات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو دو کیفیتیں ہیں، اجتماع اس کا معنی کیا ہے اور احتباء اس کا معنی کیا ہے. اس کے بعد میں وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے منع فرمایا صبح کے بعد اور عصر کے بعد. یعنی صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ہم پہلے کتاب الصلاۃ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کون کون سی نماز ممنوع ہے اور کون کون سی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کتاب الصلاۃ میں. تو یہ جو دو حدیثیں آج ہم نے پڑھی ہیں، ان دونوں حدیثوں کا اس کتاب الصیام سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ کتاب الصیام یہ روزوں کے باب سے جو تعلق ہے ان دو حدیثوں کا وہ صرف اتنا ہے کہ عید الفطر
اور عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب تک ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں، ممنوع ایام، جن ایام کے روزے رکھنا ممنوع ہے، وہ 4 قسم کی ہیں۔ ایک جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا، دوسرا ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، اور تیسرا عید الفطر کا روزہ رکھنا، اور چوتھا عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایام بھی ہیں جن کے روزے رکھنا ممنوع ہے، اور ان کے متعلق احادیث یہاں پر ذکر نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں ہیں، ورنہ باقی جو حدیثیں ہیں، مثلا صرف صحیح بخاری کی حدیث یہاں پر نہیں ہوگی، صرف صحیح مسلم کی حدیث یہاں پر نہیں ہوگی، یا باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں، سنن ابو داؤد ہو، سنن ترمذی ہو، سنن نسائی ہو، سنن ابن ماجہ ہو، جو حدیث کی باقی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی احادیث اس کتاب کے اندر نہیں ہوگی۔ تو باقی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور ایام بھی ہیں جن کے روزے رکھنا ممنوع ہے۔ ان میں سے ان میں سے مزید کون سے ایام ہیں جن کے روزے رکھنا ممنوع ہے؟ شک والے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور شک والے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ جی، شعبان کا آخری دن، یعنی 30واں دن۔ اور وہ شک کا دن کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہلاتا ہے کہ اگر 29 کی شام کو، 29 شعبان کی شام کو اگر مطلع ابر آلود ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، اور چاند نظر آنے یا نہ آنے کا کوئی امکان نہ ہو، یعنی نہ تو آپ چاند دیکھ سکتے ہیں اور نہ یہ ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ نظر آ بھی سکتا ہے اور نظر نہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو جو اگلا دن ہوگا، یعنی 30 شعبان کا جو دن ہوگا، وہ شک کا دن ہوگا، جس کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پہلی رمضان کا دن ہو، اور ہو سکتا ہے کہ 30 شعبان کا دن ہو، شک ہے اس میں۔ تو شک والے دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم سے مراد کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے نافرمانی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اس سے ثابت ہوا کہ شک والے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ مزید کون سے ایام ہیں جن کے روزہ رکھنا جائز نہیں؟ جی، شعبان کے جو آخری 15 دن ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصم، جب شعبان کا پہلا آدھا حصہ گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔ اور یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے شعبان کے پہلے 15 دنوں میں کوئی ایک روزہ بھی نہ رکھا ہو، تو اب شعبان کی 15 تاریخ کے بعد وہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اگر ایک شخص شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے روزے رکھ رہا تھا، روٹین کے مطابق اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، تو اب 15 شعبان کے بعد بھی وہ اپنی روٹین کے مطابق ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جس شخص نے شعبان کے پہلے 15 دنوں میں کوئی روزہ نہیں رکھا تو اس کے مطابق فرمایا کہ جب شعبان کے 15 دن گزر جائیں تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو، منع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، مزید کون سے دن ہیں جن کے روزے رکھنا ممنوع ہے؟ جی، ایام تشریق کے روزے رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایام تشریق کون سے دن ہوتے ہیں؟ 11، 12، 13 محرم۔ جی سوچ لیں، 11، 12، 13 کون سے دن ایام تشریق؟ آپ بتائیں۔ ایک منٹ، یہ میں جو سامنے بیٹھے نا ذرا سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ ذوالحج کے مہینے کے کون سے دن؟ حج کے دوران حج تو شروع ہو جاتا ہے 8 ذوالحج سے۔ 8 ذوالحج حج کا دن ہے، 9 ذوالحج وہ حج کا دن ہے، 10 کو تو عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب 8 اور 9 کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا جی؟ ہاں جی، کون سا بیان کریں؟ ایام تشریق کون سے دن ہیں؟
11 12 13 محرم ذوالحج. ہاں جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ 11 12 13 ذوالحج متفق ہے؟ آپ سب اتفاق کرتے ہیں اس سے یا کسی کی اور رائے بھی ہے؟ 11 12 13 ذوالحج یہ جو 3 دن ہیں یعنی عید الاضحیٰ کے بعد مزید 3 دن، عید الاضحیٰ کے بعد مزید 3 دن یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ان ایام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایام اکل و شرب و ذکر للہ تعالی، کہ یہ جو 3 دن ہیں 11 12 اور 13 یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں اور اللہ کا ذکر بلند کرنے کے دن. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انہی دنوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں. تکبیرات جو ہیں اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں. جو لوگ حج پر گئے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ عموماً وہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے رہے حجاج کے لیے. اور جو غیر حجاج ہیں جو حج پر نہیں گئے ہوئے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات بلند آواز سے پڑھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو 3 دن ہیں 11 12 اور 13 یہ 3 دن کھانے پینے کے دن ہیں. کھانے پینے کے دن کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ قربانی ہو چکی ہوتی ہے، ہر بندہ قربانی کرتا ہے تو اس لیے قربانی کا گوشت کھانا اور اس کے ساتھ پینا یہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بیان فرمایا. اور اسی طرح اللہ کا ذکر کہ صرف کھائیں پیے ہی نہیں بلکہ اللہ کا ذکر بھی بلند کریں ان 3 دنوں کے اندر. ثابت یہ ہوا کہ ان 3 دنوں کے روزے رکھنا بھی ممنوع ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کچھ احادیث پڑھی ہیں تو انہی کے ساتھ اس حدیث کو بھی ساتھ ملا لیں کہ ایام تشریق کے روزے رکھنا جائز نہیں. ہاں جی مزید اور کون سے دن ہیں جن کے روزے رکھنا جائز نہیں؟ جی فرمائیے. معراج کا کیا؟ معراج کے لوگ روزہ رکھتے نہیں. شب معراج تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ شب معراج کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ شب معراج سوچ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں شب معراج تو شب معراج کا مطلب جو ہے معراج کی رات، تو معراج کی رات کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے یہ آپ فرما رہے ہیں؟ 3 دن کا روزہ جو ہمارے یہاں بھی جو لوگ معراج کے دن روزہ رکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی بنا کے رکھا ہے لوگوں نے جی کہ شب معراج کا روزہ رکھنا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اس کے بعد اگلا دن ہے اس دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں جی کیا فرماتے ہیں آپ بتا؟ اگلا دن پیر کا تو پیر رکھ سکتا ہے اس کا مطلب چلی روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں جی اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ منع نہیں، اس دن روزہ رکھنا ممنوع نہیں. صرف یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رات کو رجب کی 27ویں رات کو معراج ہوا، تو پھر 27 کے دن کا روزہ رکھنا ان کے مطابق یہ مسنون ہے اور اس کی وہ بہت زیادہ فضیلت بھی بیان کرتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 27 رجب کی 27ویں رات کو معراج ہوا یا نہیں پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. رجب کی 27ویں رات کو معراج کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات کو معراج ہوا، اس کی قطعی طور پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. لہٰذا جب اس کا ثبوت ہی نہیں سرے سے تو پھر اس بنیاد پر جو کہا جاتا ہے کہ 27ویں رات کو تہجد کی نماز پڑھی جائے اور اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کی جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھا جائے، جب بنیاد ہی غلط کہ معراج ثابت ہی نہیں ہے اس رات میں، تو باقی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ خود بخود ہی وہ غیر ثابت ہوں گی، وہ غیر صحیح ہوں گی. اور اگلے دن کا روزہ رکھنا جو ہے یعنی 27 رجب کا جو دن ہے اس کا روزہ رکھنا، اس کی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں ضعیف احادیث سے، موضوع من گھڑت اور جھوٹی احادیث سے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں بات جو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھنا چاہے بغیر کسی خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ویسے وہ 27 رجب کا روزہ رکھنا چاہتا ہو، فرض کریں وہ
सोमवार का दिन हो या जुमरात का दिन हो, वो रोज़ा रखना चाहता है अपने रूटीन के मुताबिक, तो कोई हर्ज रोज़ा रख सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। तो हम बात ही कर रहे थे मजीद कौन से दिन हैं कि जिनका रोज़ा रखना ममनू है। हाँ जी, मुहर्रम का 10वां अकेला, उसको एक साथ या तो पहला इकरार, सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना क्या ये जायज़ है या नहीं, कि उससे एक दिन पहले रोज़ा ना रखें और उसके एक दिन बाद भी रोज़ा ना रखें, बल्कि सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रखें, तो क्या ये जायज़ है या नहीं? इसका जवाब क्या है? बुजुर्ग फरमाने की जायज़ नहीं है, 2 रखने पड़ेंगे, या एक दिन पहले या एक दिन बाद। सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, लेकिन जायज़ है। आप ये कहते हैं कि सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखा जाए तो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो ये 2 आरा मुख्तलिफ हैं। हाँ जी, जायज़ नहीं, से मना किया कि एक दिन पहले का रोज़ा रखो या सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रखने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है जी। कहाँ है? कहा कि यहूदियों की मुखालिफत के लिए हम नौकर, वो एक अलग मामला है कि यहूदियों की मुखालफत के लिए एक दिन पहले का रोज़ा रखें या एक दिन बाद का रोज़ा रखें, वो अलग मामला है। लेकिन सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रखना ममनू है या नहीं, अब तक 2 आरा सामने आई। इधर से एक राय ये आई कि जायज़ नहीं है और इधर से एक राय ये आई है सामने कि जायज़ है। आप हज़रत क्या कहते हैं जो दरमियान में? जी, ममनू नहीं है, यानी रख सकते हैं, सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन 2 रखें तो बेहतर है। आप हज़रत क्या कहते हैं? भाई दाएं बाएं से आ रही सामने, लेकिन सामने से जो लोग बैठे हैं उनमें से किसी की कोई राय सामने नहीं आ रही, कोई सब फरमाएं। हाँ जी, चले खामोशी ही बेहतर है, जवाब ना दो तो खामोशी ही बेहतर है। देखें जो राय इधर से आई थी और जिसकी तारीफ फिर इधर से भी हुई है कि सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रखना जायज़ है, लेकिन अफजल ये है कि एक दिन पहले का रोज़ा रखें और या फिर एक दिन बाद का रोज़ा रखें, ये राय दुरुस्त है, ये राय बिल्कुल दुरुस्त है कि सिर्फ यौम आशूरा का अगर कोई शख्स रोज़ा रखना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे, सिर्फ यौम आशूरा का। फिर उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि यहूदी भी इस दिन की ताज़ीम करते हैं। तो आपने क्या फरमाया कि अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो फिर मैं क्या करूँगा? 9 का रोज़ा रखूँगा, यानी 9 का भी रोज़ा रखूँगा, 10 का भी और 9 का भी रोज़ा रखूँगा। ये इस बात की दलील नहीं है कि सिर्फ 10 का रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। अगर सिर्फ 10 का रोज़ा रखना जायज़ ना होता, ममनू होता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहतन उससे मना फरमा देते कि भाई सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा ना रखें, लेकिन आपने मना नहीं फरमाया। ये इस बात की दलील है कि सिर्फ आशूरा के दिन का रोज़ा रखना जायज़ है। इसीलिए आशूरा के रोज़ा के 3 मरातब बयान किए जाते हैं। आशूरा के रोज़ा के 3 मरातब बयान किए जाते हैं। अदना मरतबा ये है कि सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सबसे अदना मरतबा क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। उससे ऊपर एक रुतबा जो है, दूसरा मरतबा वो क्या है? वो ये है कि आप एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोज़ा भी रख लें 10 मुहर्रम के साथ, ये दूसरा मरतबा। और सबसे आला मरतबा क्या है कि 9, 10, 11 तीनों दिन के रोज़े रखें, ये सबसे आला मरतबा है। तो जो शख्स सिर्फ और सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेगा उसको यकीनन यौम आशूरा के रोज़े का सवाब मिलेगा, लेकिन अफजल ये था उसके लिए कि वो एक स्टेप और आगे बढ़ता और वो एक दिन पहले का रोज़ा रख लेता या एक दिन बाद का रोज़ा रख लेता, ये उसके लिए अफजल था। लेकिन जवाज़ के लिहाज से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रखना जायज़ है, इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। तो अभी तक बात वहीं अटकी हुई कि कौन कौन से दिनों के रोज़े रखना ममनू है। जिन दिनों की हमने निशानदेही कर दी, सिर्फ जुमा के दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, ईद उल अज़हा के दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं, ईद उल फितर के दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं,
ایام تشریق کا روزہ رکھنا جائز نہیں، جو کہ 11، 12 اور 13 ذوالحج ہیں۔ یوم الشک جو ہے یعنی 30 شعبان کا دن، اس کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ مزید کون سے دن ہیں؟ ہاں جی، حجاج کے لیے عرفات کے دن کا روزہ رکھنا نہیں، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اگر حاجیوں میں سے کوئی شخص عرفات کے میدان میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے شرع۔ یہ ٹھیک ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں روزہ نہیں رکھا ہوا اور آپ نے باقاعدہ ایک پانی کا پیالہ منگوا کر لوگوں کے سامنے، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں کے سامنے آپ نے وہ لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ جو ہے وہ نوش فرمایا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روزہ نہیں رکھا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے سے منع نہیں فرمایا، حاجیوں کو منع نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حاجیوں میں سے کوئی شخص اگر روزہ رکھنا چاہے یوم عرفہ کا تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، کون سے دن ہیں اور نہیں وہ تو سفر کا تو مسئلہ ہی ہوتا ہے، ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔ وہ دن ایسا جس میں آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، ذرا آپ کو یہ پتہ چلے کہ میری استطاعت نہیں ہے، بہت زیادہ گرمی ہے تو آگے روزے آگے یا روزہ میں نے رکھنا ہے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی استطاعت سے باہر ہو کے روزہ نہیں، ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خاص طور پر کون کون سے دن ایسے ہیں جن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، جن کا روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہم وہ ایام ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، عورت کے لیے نفلی روزہ جب مرد منع کرے، بالکل صحیح، بالکل صحیح جواب ہے کہ عورت جو ہے وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے جب اس کا خامد اس کو منع کر رہا ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نفلی روزہ جو ہے وہ خامد کی اجازت کے ساتھ رکھ سکتی ہے، خامد کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، یہ بات درست ہے۔ ہاں جی، مزید ہاں وہ تو خیر صحیح ہے کہ جو مخصوص ایام میں خواتین ہوتی ہیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ تو ایک عام بات ہے، وہ عمومی عذر ہے خواتین کے لیے۔ ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کون سے ایام خاص طور پر ایسے ہیں جن کا روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں جی جی وہ تو ہو گیا نا، عید کا دن تو آ گیا۔ ہاں بالکل صحیح، رمضان سے ایک دن پہلے یا رمضان سے 2 دن پہلے کا روزہ رکھنا ممنوع ہے نبی، اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، غالباً اسی کتاب الصیام کی شاید پہلی حدیث یہی ہے میرا خیال جی، بالکل پہلی حدیث یہی، کتاب الصیام کی پہلی حدیث یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 1 دن پہلے یا رمضان سے 2 دن پہلے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو 2 دن کے روزے ہیں، 1 دن کا روزہ ہو یا 2 دن کے روزے ہو، یہ احتیاطی روزے ہیں۔ لوگ بعض اوقات احتیاطی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو چکا ہو تو پھر وہ رمضان کی نیت کر کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، رمضان کے چاند نظر نہیں آیا، لیکن 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں احتیاطی طور پر۔ تو یہ احتیاطی روزے جو ہیں رمضان کا چاند نظر آنے سے 1 یا 2 دن پہلے، ان احتیاطی روزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، الا یہ کہ اگر کوئی شخص روٹین کے مطابق روزے رکھ رہا ہو اور شعبان کا آخری دن یا آخری 2 دن، پیر کا دن ہو یا جمعرات کا دن ہو، تو اپنی روٹین کے مطابق روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ احتیاطی روزے رکھنا اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہی وہ دن ہیں جن سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں روزہ رکھنے سے۔ آپ یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص روزہ رکھے 1 دن کا اللہ کے راستے میں، تو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 خریفا، 70 میل کی مسافت پر۔ خریف سے مراد میل ہے، 70 میل کی مسافت پر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ کس کے چہرے کو؟ کہ جو اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھے۔ اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ،
کہ ایک شخص جہاد کے لیے نکلا ہوا ہو اور دوران جہاد اسی عرصے میں جس عرصے میں وہ جہاد کر رہا تھا اس نے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 میل کی مسافت پر دور کر دے گا. ایک تو فی سبیل اللہ کا یہ معنی ہے. دوسرا فی سبیل اللہ کا معنی عمومی ہے کہ کسی بھی وقت چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہوا ہو چاہے وہ اپنی جگہ پہ ہو اپنے گھر میں ہو لیکن وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے. فی سبیل اللہ سے مراد صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا. دیکھیں روزہ جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک قسم کا راز ہے. اس کا یا بندے کو پتہ ہے یا پھر اللہ کو پتہ ہے. باقی عام لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا. تو جو شخص صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے نفلی روزہ تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جتنی مسافت 70 سال میں طے ہوتی ہے جتنی مسافت 70 سال میں طے ہوتی ہے اتنی مسافت پر اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا ایک خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے اور وہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان ہے اتنی ہی بڑی خندق اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان فاصل کے طور پر رکاوٹ کے طور پر بنا دیتا ہے. اور وہ خندق جو ہے وہ اس قدر طویل ہوتی ہے کہ جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان ہے. یعنی بہت زیادہ اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم سے دور کر دیتا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھے. تو نفلی روزے رکھنے چاہیے نفلی روزے رکھنے چاہیے جہاں تک ممکن ہو. جس طرح پہلے بھی بیان کر چکے ہیں چاہے تو صیام داؤد رکھ لیں اگر اس کی استطاعت نہیں تو کم از کم مہینے کے جو 3 دن ہیں ایام 20 ان دنوں کے روزے رکھ لیں یا پھر اگر استطاعت ہو تو ہفتے میں 2 دن کے روزے رکھ لیں یعنی پیر اور جمعرات کے روزے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں کے روزے رکھتے تھے. تو نفلی روزے رکھنے چاہیے کیونکہ نفلی روزوں کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ابھی ہم نے احادیث میں پڑھی. آگے جو باب شروع ہو رہا ہے وہ باب ہے لیلۃ القدر کا. لیلۃ القدر کے متعلق باب شروع ہو رہا ہے تو وہ باب شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ہاں جی. یہ یورپ وغیرہ جتنی بھی کنٹری ہیں ان میں تو کیونکہ اعلان جو روزے کا ہے وہ تو نہیں کرتے کہ تو چاند نظر آنے کے امکانات بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. تو اس صورت میں یعنی کیا اصل جو معیار ہے روزہ شروع کرنے کے لیے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہے رؤیت ہلال کہ جب آپ چاند دیکھیں تو روزہ شروع کر دیں اور جب آپ شوال کا چاند دیکھیں تو پھر روزے رکھنا چھوڑ دیں. رؤیت ہلال اصل معیار. فلکی حساب جو ہے وہ اس حساب سے مدد لی جا سکتی ہے لیکن وہ حتمی نہیں ہوتا. فلکی حساب حتمی نہیں ہوتا فائنل نہیں ہوتا کہ اسی پر روزہ کر لیا جائے اور اسی پر یقین کر لیا جائے اور اسی کے مطابق روزے شروع کیے جائیں اور اسی کے مطابق عید کی نماز پڑھی جائے. نہیں بلکہ رؤیت ہلال جو ہے وہ اصل معیار ہے. لہذا آپ نے جس طرح کہا کہ یورپ وغیرہ میں وہاں پر تو رؤیت ہلال کا بندوبست نہیں کیا جاتا لیکن دیکھیں وہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کے کئی ادارے بھی ہیں کئی تنظیمیں بھی ہیں. تو وہاں مسلمانوں کے جو ادارے ہیں ان کو مسلمانوں کی تنظیمیں جو ہیں ان کو اہتمام کرنا چاہیے رؤیت ہلال کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ رؤیت ہلال جو ہے اسی کے ساتھ متعلق ہے اسلام کے ایک فریضہ اور وہ ہے روزوں کا فریضہ. تو جس چیز کے ساتھ فریضہ اسلام متعلق ہے اس کے اہتمام کرنا چاہیے. تو البتہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر اہتمام نہیں ہوتا اگر وہاں پر اس کا اہتمام نہیں ہوتا رؤیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا تو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ کسی قریب ترین اسلامی ملک کی رؤیت کو سامنے رکھتے ہوئے قریب ترین اسلامی ملک کی رؤیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق روزے رکھیں اور اسی کے مطابق روزے چھوڑ دیں. اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر.